أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سورہ کہف کی آیت نمبر 8 ہے، تجوید پلس حفظ کورس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تجوید، واو پر ہوٹو کو گول کیجیے، ان، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا اور الف مدہ بھی ہے، ان لا لو، یہاں پہ واو مدہ ہے، لو نا، ما، عین کا مخرج نکلے گا لئی، یہاں پہ حرف لین ہے، لئی، صاد کا مخرج ہے، یاء مدہ، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، جی۔ تو آئیے اب حفظ کرتے ہیں۔ میں ایک ایک ورڈ کو 3 دفعہ دہراؤں گی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اب آئیے آل ٹوگیدر پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ترجمہ، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، اور ان دونوں آیتوں کا روح سخن کفار کی جانب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرف تسلی دینے کے بعد آپ کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہ سنایا جا رہا ہے، یہ ساز و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں میں تم فدا ہو، یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہارے آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ سب کچھ ہم نے تمہاری عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے، اس کے لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر بھی کان نہیں دھرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہے، جس کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور کون اپنے اصل مقصد بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا، اس روز یہ بساط عشرت الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے گا بھوک کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، آپ کے نفس کے ذریعے، آپ کے رزق کے ذریعے۔ تو اس دنیا میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو یہ سوچ کے رہیں کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اور آزمائش سے نکلنے کے لیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس دنیا کو بسا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو میری پیاری بہنوں اس چیز کو یاد رکھیے کہ یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں تو بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کے لیے آخرت کی، یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے آزمانا ہے کہ اس دنیا میں رکھتے ہوئے عیش و آرام دیے ہیں، کسی کو بھوک دی ہے، کسی کو پیاس دی ہے، کسی کو امیری دی ہے، کسی کو غریبی دی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر جس نے نیک اعمال کیے وہ آخرت میں آرام سے زندگی گزارے گا، اور جس نے اس دنیا کی فکر کی وہ آخرت میں بہت زیادہ خوف اور ڈر میں مبتلا رہے گا۔
بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔